اس طرح ہے کہ میرے خیال سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا جو اہل بیت کا دشمن ہوگا، کوئی نہیں ہے۔ اس زمانے میں ہماری ایک بدبختی یہ ہوگی، میں اوپنلی بات کہوں کھل کر، کہ بعض ایسے لوگ مسلط ہو گئے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ قیامت کے قریب دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے کنارے بعض دائی بیٹھے ہوں گے، جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ وہی زمانہ ہے اس وقت، سوشل میڈیا کا ہے جی، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل، فیس بک ہے، کھولا جی، کلک کیا مرزا صاحب آ گئے سامنے، کلک کیا دوسرا کوئی اور صاحب سامنے آ گئے۔ بظاہر بڑی میٹھی باتیں، اندر سے تشیع اور رافضیت یہ امت میں چیز پھیلائی جا رہی ہے۔ اب تک اگر آپ پاکستان کا ماحول خاص طور پر دیکھیں، اسپیکر شور زیادہ کر رہے، پتہ نہیں آپ کو بات سمجھ آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ اب تک اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں تمام فرقے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، تمام صحابہ پر متفق تھے۔ ان سب کی نظروں میں ابو بکر بھی معزز تھے اور امیر معاویہ بھی تھے، عمر بھی تھے اور مغیرہ بن شعبہ بھی تھے، طلحہ بھی تھے اور عمرو بن عاص بھی تھے۔ لیکن یہ جو فتنے مسلط ہوئے ہیں، فلانا انجینئر اور فلانا، اس نے ایک بڑا فساد یہ برپا کر دیا کہ صحابہ کرام کی ہستیوں کو اہل سنت میں مختلف ہی کر دیا ہے۔ صحابہ میں تقسیم شروع کر دی کہ فلانا صحابی ٹھیک، نعوذ باللہ فلانا غلط، فلانا جنتی، نعوذ باللہ فلانا جہنمی۔ ہماری الحمدللہ یہ فیلڈ ہے، ہم نے یہ بڑے سنے ہیں، بڑے دیکھے ہیں اور ان پہ لکھا بھی ہے، سنا بھی ہے۔ ان لوگوں پر رافضیت چھائی ہوئی ہے، تو لہٰذا یہاں پہ ایک اصول سمجھیں آپ سارے۔ فرق یہ ہے ہم میں اور سلف صالحین میں۔ سلف صالحین مسلمان کہا کرتے تھے کہ اس بندے کو سنو جس پر 100% اعتماد ہو کہ یہ صحیح قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، یہ پرانے مسلمان کہا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کا علم ہم سے مضبوط تھا، ان کا ایمان ہم سے مستحکم تھا، اچھا تھا، اس کے باوجود وہ غلط لوگوں کو نہیں سنا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آپ جتنے بھی اچھے ہوں وہ رنگ چڑھ جاتا ہے اس کا، اور پھر خاص طور پر وہ ہوتے بھی چالاک ہیں، فریب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، عام بندہ سمجھ نہیں پاتا، وہ گندگی اندر آ جاتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں اس وقت ہم میں سے بہت سارے اچھے اہل حدیث کہلا کر اس وقت نعوذ باللہ صحابہ پر بولنا شروع ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر بندے کو سنو۔ تو ہم وہ مسلمان یہ کہا کرتے تھے، اور ہم کہتے ہیں جی ہر ایک کو سنو، ہر ایک کو سنو، جس کی اچھی ہو بات اس کی لو۔ اب ظاہر یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اندر سے آپ دیکھیں، آیا آپ کا لیول یہ ہے کہ ہر فراڈی کو سن کر آپ بتا سکیں، جان سکیں کہ یہ یہاں فراڈ کر رہا ہے، یہاں نہیں کر رہا؟ یہ لیول ہے آپ کا؟ بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں شیطان بھی اپنی تربیت پوری طرح کر رہا ہے، اس کا تجربہ عام انسانوں سے زیادہ ہے۔ یہ ایسی گولی دیں گے زہر میں، زہر کی گولی گڑ میں ملا کر دیں گے کہ عام انسان کہتے ہیں کہ اب مثلا انہیں کو آپ دیکھ لیں، ارے صحیح بخاری میں یہ حدیث نہیں آتی کیا کہ امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہا گیا؟ اگلا کہتا کہ واقعی ہے صحیح بخاری میں ہے تو پھر پوری بات کرنی چاہیے، لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ یہ صحیح بخاری کو آپ امام بخاری سے زیادہ جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ابو بکر کو نہیں پتہ تھی کہ اس کے باوجود ابو بکر نے امیر معاویہ سے دوستیاں رکھی ہیں، ان کو امیر بنایا اتنا عرصہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت عمر سے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ سے دشمنی نہیں کی، اور آپ نعوذ باللہ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہمارا تکبر ہے، ہم کہتے ہیں جی ہر ایک کو سنو، جس کی اچھی ہو بات اس کی لو۔ بھائی صاحب آپ کا لیول وہ نہیں ہے۔ یا تو آپ یہ ہو نا کہ آپ نے جس طرح یہاں دکانداری کے لیے 20 سال وقف کی ہیں اور دنیاوی معاملات کے لیے پوری زندگیاں لگائی ہیں، اسی طرح ٹائم آپ نے قرآن کے لیے نکالا ہوتا، حدیث کے لیے نکالا ہوتا، پھر میں آپ کو نہ منع کرتا، پھر آپ واقعی شاید اس لیول پہ تھے کہ آپ سن کر کہہ سکتے تھے کہ یہاں یہ چوری کر رہا ہے، یہاں ٹھیک کہہ رہا ہے۔ لیکن دین کے لیے ٹائم لگایا نہیں ہے، ساری زندگی دکانداریوں میں گزار دی ہے، دنیاوی نالج زیادہ کرنے میں گزار دی ہے، ڈگری لینے میں گزار دی ہیں، اور وہاں پھر مفتی اعظم بھی ہوتے۔ لہٰذا یہ تکبر نہ کریں، آپ اپنے علم کو کچھ نہ سمجھیں۔ قرآن نے کہا انما العلم عند اللہ، علم اللہ رب العالمین کے پاس ہے، انسان اس لیول کا ہے، اس کا علم اور کیا ہوگا۔
لہٰذا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ جس بارے میں 100% اطمینان نہ ہو بالکل نہ سنیں، جس کے بارے میں آپ کا شرح صدر ہو جائے اور اہل حق یہ بتائیں کہ اس کی باتیں قرآن و سنت والی ہیں، پھر آپ دن رات سنیں، پھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر یہ سوشل میڈیا اتنا آسان پلیٹ فارم ہے نا، ایک بندہ مثلا میں ہوں، کمرے کی کنڈی لگا لوں گا، اندر بیٹھ جاؤں گا، جو مرضی کہوں دنیا میں لوگ سنیں گے، اور میں بھی محفوظ ہوں، ٹائم بھی نہیں میرا ضائع ہو رہا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ یہ کام آسان ہے، یہ سستی شہرت ہے، اس لیے ہر بندہ فیس بک کے سامنے اور یوٹیوب کے سامنے بیٹھ کر بس جو ہر بندہ اور اسپیکر بھی ہے اور ہر بندہ مذہبی اسکالر بھی ہے اور بہت بڑا مفتی بھی ہے اور کیا سے کیا ہے۔ لہٰذا آپ کے جو اپنے ماہرین فی العلم یہ مدرسوں میں بیٹھے، مسجدوں میں بیٹھے، ان کی قدر کریں۔ اگر قرآن کی اتنی محبت ہے آپ کو اور حدیث کی، یہ آپ سامنے جا کر شاگرد کی طرح بیٹھ کر ان سے سمجھیں، اس میں زیادہ محبت۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا لیول حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی زیادہ ہے؟ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے جبریل کو اتارا ہے۔ 2 منٹ، وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، جبریل آئے ہیں اور انہوں نے بات بولی ہے، نبی اسلام نے کیچ کی اور لی ہے۔ اسلام کا انداز یہ ہے استاد اور شاگرد کا ہے۔ اسلام کا انداز علم سیکھنے کا سوشل میڈیا نہیں ہے، وہ نعرے نہیں ہیں، وہ جلسے نہیں ہیں۔ تو لہذا علم کو آپ اس انداز سے سیکھیں اس طرح صحابہ نے سیکھا اور سلف صالحین نے سیکھا۔ یہ بات تھوڑی میں نے لمبی کر دی، اور لمبی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت یہ فتنہ جو ہے عام لوگوں میں بہت سرایت کر رہا ہے۔ گھر میں 2 بھائی ہوں گے، ایک کو سنے گا، دوسرے کو سنے گا، اور ہر ایک کے اپنے نظریات ہوں گے اور بگڑتے جائیں گے روز بروز۔